ناظرین کرام السلام علیکم۔ اگر ہم یہ سوال کریں کہ کامیاب انسان کون ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو خصوصیات ذہن میں آتی ہیں وہ گاڑی، اچھا گھر، اچھا بینک بیلنس وغیرہ آتا ہے۔ اس کے بعد ذہن میں آنے والی خصوصیات میں اچھا اخلاق، دوسروں کی عزت کرنا، دوسروں کی مدد کرنا، بڑوں کی عزت کرنا وغیرہ صفات میں شامل ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ ایک کامیاب انسان میں کوئی بھی ایسی خوبی ہمارے ذہن میں نہیں آتی جو کہ ایک اچھے انسان میں ہم سوچتے ہیں۔ زندگی کے جائز اور ناجائز تقاضے اس قدر سرایت کر چکے ہیں کہ کامیاب انسان میں صرف دولت، شہرت جیسی خوبیاں دیکھی جاتی ہیں۔ در حقیقت اچھے اور کامیاب انسان میں فرق سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب انسان اچھا بن جائے تو کامیابی خود آگے بڑھ کر اس کے قدم چوم لیتی ہے۔ آج جب بعض معتبر لوگوں کو ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالتے اور انہیں عجیب و غریب، گھٹیا اور اخلاق سے عاری خطابات سے نوازتے ہوئے دیکھتے اور سنتے ہیں تو ہمیں وہ غیر ترقی یافتہ دور یاد آ جاتا ہے جب قومی رہنما اپنے قول و فعل میں اس بات کا خاص خیال رکھتے تھے کہ ان کے بولی ہوئی کسی لفظ اور اٹھائے ہوئے کسی قدم سے سنتے اور دیکھنے والوں خصوصاً نوجوان نسل کے اخلاق و کردار پر کوئی منفی اثر نہ پڑے۔ عوام اپنے رہن سہن اور گفتار و کردار میں اپنے رہنماؤں کی اور بچے اور اپنے بڑوں کی تقلید کرتے ہیں۔ اس لیے رہنماؤں اور بزرگوں کو ایسی باتوں سے گریز کرنا چاہیے جو آنے والی نسلوں کے لیے مثال بننے کی بجائے بگاڑ کا سبب بنے۔ پاکستانی قوم ایک مہذب اور شائستہ قوم ہے۔ وقتی طور پر ہو سکتا ہے کہ مخاصمت کے جذبے کی تسکین کے لیے کسی کو یہ وتیرہ اچھا لگے، لیکن جب عقل سلیم غالب آتی ہے تو کوئی بھی شخص ایسے القابات، ایسے الفاظ اور ایسی باتوں کو رد کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حضرت ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی میزان میں قیامت کے روز اخلاق کے حسنہ سے زیادہ کوئی چیز بھاری نہیں ہوگی، اور اللہ فحش بکنے والے اور بیہودہ باتیں کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ترمذی شریف میں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جن کا اخلاق اچھا ہے۔ صحیح بخاری۔ یقیناً ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ روز بروز ہمیں اخلاقیات کے بگاڑ کا سامنا کیوں پڑ رہا ہے اور ہم اخلاقی طور پر کیوں زوال کی طرف روا دواں ہیں۔ ہم جن کی زمینیں اور ذہن دونوں زرخیز ہیں، ہم جن کی آنکھیں منزلوں کے خواب دیکھ سکتی ہیں، ہم جن کے ہاتھ سونا بنا سکتے ہیں، ہم جن کے پاؤں آسمانوں کو تسخیر کر سکتے ہیں، ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ تو میں اس حقیقت تک پہنچا کہ ہمارا مسئلہ جھوٹ ہے، جبکہ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ لہٰذا زندگی کے ہر معاملے میں جھوٹ، حکومت کا عوام سے جھوٹ، باپ کا بچوں سے جھوٹ، بھائی کا بہن سے جھوٹ، مالک کا نوکر سے جھوٹ، دکاندار کا گاہکوں سے جھوٹ وغیرہ، اگر ہم اپنی زندگی سے صرف جھوٹ نکال دیں تو ہمیں کوئی سربلندیوں سے نہیں روک سکتا۔ مگر ہم جھوٹ اپنی زندگی سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ خوف ہے۔ ہمیں ہمیشہ یہی ڈر رہتا ہے کہ اگر ہم نے سچ بول دیا تو یہ نقصان ہو جائے گا، یہ خسارہ ہو جائے گا، اس سے لڑائی ہو جائے گی، اس سے ناراضگی ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا ہم نے سچ اور جھوٹ دونوں کی اپنی اپنی اہمیت اور افادیت پر تکرار جاری رکھی ہے۔ ہم جھوٹ کو زندگی کے لیے زیادہ منافع بخش سمجھتے ہیں کہ جھوٹ چین، سکون اور آرام سے نوازتی ہے۔ جھوٹ کی آمد پر لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، محفلوں میں کہہ کہے گونجتے ہیں، محبتیں پھلنے پھولنے لگتی ہیں، شوہر ناراض بیویوں کو منا لیتے ہیں۔ ہر شخص جھوٹ یہی کہتا ہے کہ تم ہی ہمارے لیے حقیقی دوست ہو، تمہارے سبب ہی زندگی کی خوبصورتی ہیں، رہنائی ہیں، رونقیں ہیں، جبکہ سچ جہاں قدم رکھتا ہے وہاں مسائل کے پھاٹک کھل جاتے ہیں۔ لوگ ایک دوسرے سے آنکھیں چرانے لگتے ہیں، بندوقیں نکلنے لگتی ہیں، پستول چلنے لگتے ہیں، قتل و غارت ہونے لگتی ہے، کہیں گاہک دکاندار کا گریبان پکڑ لیتا ہے تو کہیں مزدور مل مالک کو آنکھیں دکھانے لگتا ہے۔ اپنے حقوق کے لیے عوام سڑکوں پر نکل آتے ہیں، شوہر بیوی کو قتل کر دیتا ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے، غرض کہیں بھی سچ کو خوش آمدید نہیں کہا جاتا، الٹا اسے دیکھ کر لوگوں کو تکلیف ہونے لگتی ہے۔ حالانکہ سچ کی کرنوں سے آگ ہی کی جہاں روشن ہے، وہی زندگی کو حقائق سے آشنا کرتا ہے، لوگوں کو منزلوں سے ہمکنار کرتا ہے، لیکن ہم معاشرتی طور پر اس مقام تک آ گئے ہیں جہاں وکیل انصاف کے لیے نہیں، مجرم رہا کرانے کے لیے فیس لیتے ہیں۔ کیا ہمارے معاشرے میں اتنی زیادہ بے حسی بڑھ گئی ہے؟ ذرا سوچنے کا مقام ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔